پاس میں حکومت، جہاں کی اس کے پاس میں مملکت، اور جس کرسی اقتدار پر وہ بیٹھنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو جہنم بنا دیا۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والا اور ڈیفینس سسٹم جس کے پاس میں دنیا اس بات کو مسلم اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ امریکہ سے زیادہ اور اس سے زیادہ طاقتور ڈیفینس سسٹم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہوں گے آپ طاقتور دنیاوی اعتبار سے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سے ہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کس زام میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہیں، کس زام میں تھے اپنے دشمن، شاید یہ انہیں معلوم نہیں، یہ خاک وطن ہے جاں اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ شاعر کہتا ہے لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ اس دور کے فریادی جائیں تو کہاں جائیں، قانون بھی تمہارا ہے، دربار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا۔ شاعر کہتا ہے ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالی ہم گنہگاروں پر بے حد مہربان ہے، اور ہمیں معلوم ہے اور اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہمارے اوپر نچھاور ہوتی رہتی ہیں۔ ہم چاہیں کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہوں، ہمارے اعمال، ہمارا کردار، ہمارے اخلاق چاہے کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں کو حاصل ہوتی رہتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا تعلق ہمارے گنہگار ہونے سے یا ہمارے گناہوں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کا تعلق تو خود اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے ہم جس حال میں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم لوگوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف آیتوں کے ذریعے سے انسان کو یہ احساس دلایا کہ انسان جو ہے وہ کتنا کمزور ہے۔ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور اور ضعیف پیدا کیا ہے۔ انسان اپنے ڈھانچے، اپنے سانچے کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، اس لیے کہ اس انسان کو ہر لمحے، ہر آن محتاجگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے اٹھنے، بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھانے پینے، سونگھنے اور اسی طریقے سے اپنے ہر کام میں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی عنایت انسان کی طرف متوجہ رہتی ہے تو انسان زندہ رہتا ہے، اور جب اللہ کی عنایت انسان کی طرف سے ہٹ جاتی ہے تو انسان جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس مثال کو اس طرح اگر ہم سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن اور رات میں 24 گھنٹے بنائے، 24 گھنٹوں میں سے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں، جو عنایتیں، جو احسانات، جو انعامات اللہ کی طرف سے انسان کے اوپر متوجہ رہتے ہیں وہ 23 گھنٹے مسلسل رہتے ہیں، لیکن 24ویں گھنٹے میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان انعامات کی بارش کو، ان عنایتوں کو اگر ہٹا لے تو انسان جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت اگر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سب سے بڑی عنایت یہ ہے کہ انسان ایک سانس لے کر کے فارغ ہوتا ہے، دوسرا سانس اس کو آ جاتا ہے۔ اب اگر ظاہر ہے انسان ایک سانس لے کر کے فارغ ہوتا ہے اور دوسرا سانس آ جاتا ہے تو یہی تو زندگی ہے۔ اگر ایک سانس جو پیچھے گزرا اور اس کے بعد آنے والا جو سانس ہے وہ نہ آئے اور اللہ کی عنایت اور اللہ کی توجہ جو ہے ہمارے اوپر سے ہٹ جائے تو ظاہر ہے ہم ایک پل بھی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ادھر اللہ کی عنایت کے ساتھ انسان 23 گھنٹے زندہ رہا، لیکن ادھر ایک پل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہٹی، ایک پل کے لیے اللہ کی توجہ انسان کے اوپر سے ہٹی، اور وہ ایک سیکنڈ بھی زندہ انسان نہیں رہ سکتا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کی موت کا وقت مقرر ہے اور ایسا مقرر ہے کہ نہ ایک پل ادھر ہو سکتا ہے نہ ایک پل ادھر ہو سکتا ہے، نہ بڑھ سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے، جب انسان کی طرف سے اللہ کی توجہ ہٹ جائے گی اور جو انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو نہ ایک پل پہلے ختم ہوگی نہ ایک پل بعد میں ہوگی، بلکہ جو وقت مقرر ہے انسان کو اس دنیا سے اس وقت میں رخصت ہونا پڑے گا۔ تو انسان جو ہے ہر چیز میں، ہر اعتبار سے، ہر ضرورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا اور فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر آسانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ آپ انسان کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے، اور کمزور کس وجہ سے، کس طرح پیدا کیا ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ چنانچہ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمزور بنایا۔ شروعاتی جو مرحلہ ہے انسان کا، ظاہر سی بات ہے جب انسان کی شروعات مادہ رحم میں، اپنی ماں کے رحم میں انسان جاتا ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کمزور، ایک مہین، ایک بیکار، ایک ذلیل پانی سے انسان کی شروعات ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ کمزور اور کیا ہوگا۔ تو فرمایا هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو جب بھی کمزور ہوتا ہے، اور انسان بچپنے میں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، نہ انسان کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضرورت کا اظہار کر سکتا ہے، نہ اپنی بیماری کو بتا سکتا ہے، نہ اپنی خوشی کو بتا سکتا ہے۔ کمزوری تو ہے نا، اگر وہ طاقتور ہوتا تو سارے کام کر لیتا۔ تو اس کے بعد فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نشو و نما کرتے ہیں اور اس کی پرورش ہوتی ہے، اس کی ربوبیت سے، اس کے مرحلے سے اس انسان کو گزارا جاتا ہے، چنانچہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جوانی کی نعمت سے اور جوانی کی دولت سے اور جوانی کی عمر سے نواز دیتے ہیں، لیکن یہ جوانی بھی ایک حد تک رہتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد میں یہ جوانی بھی انسان کے پاس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد نمبر آتا ہے ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس طاقت کے اور کمزوری کے بعد میں انسان کو بڑھاپا مل جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ حضرات دیکھتے ہیں جس کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ بڑھاپا آتا ہے تو وہ کتنی کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے۔ جو کام جوانی میں کر سکتا تھا بڑھاپے میں انسان نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراحل سے گزارا، اور ان 3-4 مراحل سے انسان کو گزرنا پڑا، اور انسان ہر مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کا، اللہ کی توجہ کا انسان جو ہے محتاج ہے۔ بچپنے میں بھی انسان کی دیکھ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، بڑھاپے میں اسی طرح ہوتی ہے، اور جوانی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں تو اس کی بھی ضروریات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کمزور بنایا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ کہا کہ ہم نے کمزور پیدا کیا،
تو ظاہر ہے جس چیز کے بارے میں، جس مخلوق کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ کمزور ہے، تو ظاہر ہے وہ طاقت والا تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہو کہ یہ ایک کمزور آدمی ہے، اب اگر اپنے آپ کو وہ زیادہ طاقتور سمجھنے لگے تو اس سے بڑا بیوقوف شاید ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر یہ اپنے آپ کو طاقت والا سمجھتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چیلنج کر رہا ہے۔ یہ بات الگ ہے، یہ امر واقعی ہے، یہ بات مسلم ہے کہ کسی انسان کو کچھ چیزیں زیادہ مل جاتی ہیں، کسی انسان کو کم مل جاتی ہیں، لیکن کم یا زیادہ ملنا اس چیز کا معیار نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے جس کو زیادہ مل گئی وہ زیادہ طاقت والا ہے اور جس کو کم مل گئی وہ کم طاقت والا ہے۔ اپنی خلقت کے اعتبار سے تو دونوں کمزور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انسان کو جسمانی طاقت سے نواز دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو مال و دولت سے زیادہ نواز دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو عزت اور شہرت زیادہ مل جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیاوی اغراض کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حقیقت ہے، یہ امر مسلم ہے کہ انسان کو ایک دوسرے کے اوپر ان چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، لیکن یہ بھی چیزیں آزمائش کی ہیں۔ جب کسی انسان کے پاس مال آتا ہے، دولت آتی ہے، شہرت آتی ہے، اور اسی طریقے سے جسمانی طاقت و قوت اس کے پاس ہوتی ہے، اب اس کے بھی یہ آدمی بھی دو چیزوں میں منحصر ہو جاتا ہے۔ اب یا تو اس طاقت کا، اس مال کا، اس دولت کا، اس شہرت کا وہ صحیح طریقے سے فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اور یہ لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ لیکن یہی آدمی جس کو طاقت ملی، شہرت ملی، عزت ملی، پیسہ ملا، سب کچھ ملا، لیکن یہ اس طاقت کے نشے میں آ کر کے لوگوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کا نقصان ہے، اور اس کا بھی نقصان ہے جس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا بھی نقصان، اپنی دنیا بھی خراب کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی خراب کر رہا ہے۔ تو انسان جب کمزور ہے تو طاقت والا نہیں ہو سکتا، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پھر انسان جو ہے اس کا استعمال اگر صحیح کرے گا تو اس طاقت کا صحیح استعمال ہوا، اگر طاقت کا استعمال غلط کرے گا تو پھر یاد رکھ لینا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ آئے۔ اگر کسی انسان کو اللہ نے طاقت سے، دولت سے، شہرت سے نوازا تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے اوپر نہیں، اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے یہ مال دے کر، یہ شہرت دے کر کے ایک آزمائش میں ڈالا ہے۔ اس لیے کہ آج کل ہوتا یہی ہے کہ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا بہت نواز دیا جاتا ہے تو اکثر تعداد ایسی ہے کہ وہ کمزوروں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، کمزوروں کو دبانا شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے اتنا ہی وہ اپنے سے نیچے والے کو، اپنے سے کمزور آدمی کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان اس کیفیت پر پہنچتا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور اس چیز کا گواہ خود قرآن کریم ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے آپ سے پہلے ہلاک کیا، اور حالانکہ آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس، آپ سے زیادہ عمریں ان کے پاس، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا مزہ چکھایا کہ تاریخ جو ہے ان کو قیامت کی صبح تک یاد رکھے گی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا، اہلکناہم، جب ہم نے ان کو ہلاکت اور بربادی میں ڈالا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ جب انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، جب کسی قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ کے سامنے کسی کے نہیں چل سکتی۔ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اوپر بادشاہت ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دم کسی کے اوپر پکڑ نہیں فرماتے، لیکن جب پکڑ فرماتے ہیں تو بڑی سخت فرماتے ہیں، اور اس پکڑ سے کوئی بچنے والا نہیں بچ سکتا۔ اب یہ تاریخ اس چیز سے بھری پڑی ہے۔ چنانچہ آپ فرعون کو لے لیں، فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور شہرت کے نشے میں، سلطنت اور حکومت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوانا شروع کر دیا۔ لیکن جب یہ خدا اپنے آپ کو کہلوا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فوراً پکڑ نہیں فرمائی۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈھیل دی، اور اتنی ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، آتا ہے کتابوں کے اندر کہ 400 سال تک فرعون کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا۔ 400 سال تک، ایک کتنا لمبا عرصہ بیٹھتا ہے، اور اس عرصے میں اس انسان کے سر میں کبھی درد محسوس نہیں ہوا۔ کتنی بڑی ڈھیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر دی۔ اور اس حالات میں اس نے کیا کیا کیا؟ معصوم بچوں کو اس نے قتل کروایا، معصوم بچوں کو اس نے کٹوایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیل دی اور اس کی ڈور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اس کا مقابلہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی، اور وہی دریا ہے، وہی ایک راستہ ہے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے، اس دریا سے گزرتے ہیں تو پار ہو جاتے ہیں، لیکن اسی دریا سے، انہی راستوں سے جب فرعون کا لشکر گزرتا ہے تو دریا کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ اگر وہ اتنا بڑا خدا، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی حکومت اس کے پاس تھی تو پھر دریا سے کیوں نہیں بچ سکا؟ تو معلوم ہوا کہ طاقت کسی اور کی نہیں ہے، طاقت اگر کسی کی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے کردار کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ڈھیل ہے، اور طاقت اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی۔ چنانچہ ابھی آپ نے حالات دیکھے، چند دنوں پہلے آج کا فرعون کرسی اقتدار پر فائز ہونے سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے اور ایک بیان جاری کرتا ہے فلسطین اور غزہ کے تعلق سے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ 20 جنوری سے پہلے، 20 جنوری میں اپنی کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی میں مشرق وسطیٰ کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا اور اس کو جہنم بنا دوں گا۔ اور یہ امریکی صدر کا یہ بیان آتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کرسی پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے مشرق وسطیٰ کو، یعنی اس فلسطینی خطے کو ختم کر دوں گا اور اس کو جہنم بنا کر کے رکھ دوں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹے بعد ہی کیا کیا؟ اس چیز کا دعویٰ کرنے والا کہ میں 20 جنوری کو اس کو جہنم بنا دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ خود اس کے علاقے کو، جہاں کا وہ صدر، جہاں کی اس کے پاس میں حکومت، جہاں کی اس کے پاس میں مملکت، اور جس کرسی اقتدار پر وہ بیٹھنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو جہنم بنا دیا۔ اور یہ تاریخ نے دیکھا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والا اور ڈیفینس سسٹم جس کے پاس میں، دنیا اس بات کو مسلم اور دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ امریکہ سے زیادہ اور اس سے زیادہ طاقتور ڈیفینس سسٹم اگر کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہوں گے آپ طاقتور دنیاوی اعتبار سے، ہوگا آپ کا سسٹم، ڈیفینس سسٹم بہت زیادہ مضبوط، لیکن کیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے سامنے ٹک جائے؟ کیا وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مقابلہ کر لے؟ کیا وہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کن کا مقابلہ کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب کسی چیز کے کرنے پر آتی ہے تو صرف ایک لفظ نکلتا ہے، کن۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو آپ طاقتور ہوں گے، آپ کے پاس میں ڈیفینس سسٹم ہوگا، آپ کے پاس میں ٹیکنالوجی ایک سے ایک ہوگی، اور ساری دنیا اس بات کو مسلم کرتی ہے، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے نہ کوئی ٹیکنالوجی کام آ سکتی ہے، نہ ڈیفینس سسٹم کام آ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20 جنوری سے پہلے جو فلسطین کو اور اہل غزہ کو جہنم کی آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے آنے سے پہلے اس پورے امریکہ کو جہنم میں دھکیل دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ کون سا ہے جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ یہ علاقہ کون سا ہے؟ کیلیفورنیا، یہ امریکہ کا ایک صوبہ ہے، اور یہ مختصر طور پر یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی فحاشی اور عریانیت سوشل میڈیا کے اوپر اور اسی طریقے سے ہمارے ماحول میں اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی ہیں، جتنی گندی ویڈیو اور اسی طریقے سے جتنے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے خیالات کو تقسیم کرنے والی اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرنے والی اگر کوئی چیز بے حیائی کی ہے تو وہ صرف اسی علاقے سے، کیلیفورنیا سے جاری ہوتی ہے۔ ہم جنس پرستی کا جو کارنامہ ان لوگوں نے انجام دیا ہے،
وہ کہیں اور سے نہیں چلتا، اسی کیلیفورنیا کے علاقے سے چلتا ہے، اسی لاس اینجلس سے چلتا ہے۔ جتنی بھی سوشل میڈیا کے اوپر خطرناک اور فحاشی والی ویڈیو ہیں وہ سب اسی علاقے سے جاری ہوتی ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک وقت تھا، کب سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم تو پکڑ نہیں فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ فرمائی تو ہالی ووڈ کا سب سے زیادہ جہاں پر فلمیں بنتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی تہس نہس کر دیا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے نا۔ اور ایک طرف میں نے یہ شعر پڑھا تھا، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پہ مستقبل تو کیا ہوگا۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب یہ فلسطین کے اوپر، اہل غزہ کے اوپر اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے تھے اور ان کے معصوم بچوں کی چیخ و پکار، ان کی آہیں، ان کی تڑپ ان لوگوں کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور اس نے جس کا نام جیمس ووڈ بتایا جا رہا ہے، ابھی چند دن پہلے اس نے جب سیز فائر کی بات ہوئی تھی کہ امریکہ اسرائیل کی طرف سے ان حملوں کو بند کر دیا جائے، یہ بات ہونی شروع ہوئی تھی، تو اس آدمی نے، جیمس ووڈ نے، جو ہالی ووڈ کا بہت بڑا ابھینیتا ہے، اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور اس نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ نو سیز فائر نو کمٹمنٹ، یعنی کوئی سیز فائر نہیں ہونے چاہیے، حملے نہیں رکنے چاہیے، اور اس اہل غزہ کو اور اسی طریقے سے فلسطین کو دنیا کے خطے سے اس کو مٹا دیا جائے، کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان حالات میں وہ انسان گرتا ہے تو میڈیا کے سامنے آ کر کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ آج میرا جو ہے وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ آج آپ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر یہ پکڑ نہ آتی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر یہ آپ دوسروں کی تکلیف کے اوپر خوشی منا رہے ہیں، اگر آپ اہل غزہ کی تکلیف پر خوشی منا رہے تھے، تو یاد رکھنا یہ شاعر کا شعر بجا طور پر صادق آتا ہے، کسی کی بے بسی کو مسکرا کر دیکھنے والوں، تمہیں لے آئے اس منزل پر مستقبل تو کیا ہوگا۔ چنانچہ آج وہی ہوا، کل یہاں پر فلسطینی تھے، آج یہاں پر امریکی ہیں، اور نظارہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس لیے کہنا یہ ہے کہ طاقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اس سے ہمیں ایک سبق اور لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو چلو ان کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے کیا سبق ہے اس چیز میں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جوڑ لے۔ اگر انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے فی الحال پکڑ نہیں آ رہی ہے تو آپ اس بات سے غافل مت ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے اعمال کی خبر نہیں ہے، بلکہ پکڑ آئے گی تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل مت سمجھو۔ آپ کے پل پل کی خبر، آپ کیا کر رہے ہیں، سوتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں، جاگتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں آپ کیا کر رہے ہیں، جلوت میں آپ کیا کر رہے ہیں، ہر چیز کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا اور پکڑ آ جائے گی۔ اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ ہم لوگوں کو کرنا ہے، کل ہمارے ساتھ میں یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری اہل فلسطین کو، اہل غزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے جو جو کیا ہے، جو جو ان سے ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو سدھارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔